بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا سبق ہے سواغرات کی رات کو نماز اور دعائیں فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب دلہن کو تمہارے پاس لائیں تو اس سے کہو کہ پہلے وضو کر لے اور تم خود بھی وضو کر لو اور وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، مطلب دونوں، اور تم بھی 2 رکعت نماز پڑھو، یعنی دونوں میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد خدا کی تعریف کریں، محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، پھر دعا مانگو، اور جو عورتیں دلہن کے ہمراہ آئی ہوں ان سے کہو کہ وہ سب آمین کہیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم ارزقنی الفتح و دہا و رضا و ارزینی بہا اجمع بیننا باحسن الاجتماع و یسر تعاطف فإنک تحب الحلال واترک الحرام۔ اس کے بعد امام نے یہ فرمایا، یہ یاد رکھو کہ الفت اور محبت خدا کی طرف سے ہے اور دشمنی شیطان کی طرف سے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے آدمی کی طبیعتیں کسی نہ کسی طرح اس سے پھر جائیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تم اول مقاربت کے لیے جاؤ، دلہن کے پاس جاؤ تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر قبلہ رخ کرو اور یہ دعا پڑھو۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت سے منقول ہے کہ دائیں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھے۔ راوی نے دریافت کیا کہ بچہ شیطان کا حصہ کیوں کر بن سکتا ہے؟ فرمایا، اگر جمع کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تو شیطان دور ہو جائے گا، اور اگر نہیں لیا گیا تو وہ اپنا عضو تناسل اس شخص کے عضو تناسل کے ساتھ داخل کر دے گا۔ پھر راوی نے دریافت کیا یہ کیوں کر، یعنی کہ کسی شخص میں شیطان شرک ہوا ہے یا نہیں؟ فرمایا، جو شخص ہمیں دوست رکھتا ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوا، اور جو ہمارا دشمن ہے اس میں ضرور شریک ہوا ہے۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث فریقین کی طرف وارد ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دلہن کو رخصت کر کے لائے تو یہ دعا پڑھیں، یا جو اوپر مولا امیر کائنات نے فرمائی ہے، اور نیچے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعائیں دونوں ایک جیسی ہیں، ترجمے میں اتنا فرق نہیں آئے گا، تو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت سے منقول ہے کہ آدمی کے نطق میں شیطان کے شریک ہونے کے لوگ بڑے تعجب سے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ بھلا اس کی روک تھام کیوں کر ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جس وقت جمع کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ فرمایا، جب یہ چاہو کہ شیطان کی شرکت نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ زفاف کے وقت یہ دعا پڑھیں، مطلب ہم بستری کے وقت۔ اب اگر بچہ پیدا ہوگا تو شیطان ہرگز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دعا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔